السلام علیکم، BTV نیوز کے ساتھ میں ہوں درشد۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ساتھ گفتگو خوش آئند ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہیے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بہت سے مسائل کا حل ہے۔ وزیر اعظم نے انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن سے بات چیت کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف کے خلاف برطانیہ میں کوئی مقدمہ نہیں تھا۔ منی لانڈرنگ کیس میں بری ہونے کی جھوٹی خبر چلائی گئی۔ معاملہ سلمان اور ذوالفقار کے اکاؤنٹ منجمد کرنے کا تھا، جنہیں اب کھول دیا گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس۔ کہا، لندن عدالت کے پورے فیصلے میں شہباز شریف کی بریت کا ذکر تک نہیں۔ پاکستان ہی نہیں، برطانیہ کی عدالتوں میں بھی ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ نون لیگی صدر شہباز شریف کی جامعۃ الحدیث کے سربراہ علامہ ساجد میر سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، جھوٹ میں آخر مٹنا ہی ہوتا ہے اور سچائی ثابت ہو کر رہتی ہے۔ 12 مہینے تک تفتیش کی گئی کہ منی لانڈرنگ ہوئی یا نہیں۔ اس کے بعد فیصلہ آیا۔ یہ فیصلہ کسی جج کو بلیک میل کر کے نہیں لیا گیا۔ نون لیگی رہنماؤں کا مشیر احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ احسن اقبال بولے، حکومت نے برطانوی ایجنسی کو معلومات کے پلندے دیے۔ حکومت کا چوتھا سال ہے، نواز شریف کے خلاف ایک کیس نہیں بنا سکے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے، بتایا جائے کس عدالت نے شہباز شریف کو بری کیا۔ کسی عدالت میں مقدمہ نہیں تھا، صرف برطانوی ایجنسی انکوائری کر رہی تھی۔ بیٹوں کے اثاثوں سے متعلق سوال پر شہباز شریف لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں۔ فلیگ شپ میں نواز شریف کی بریت کے خلاف نیب اپیل پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا، کیا نیب صرف مریم نواز کیس میں روزانہ سماعت چاہتا ہے؟ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا، ہم تمام اپیلوں پر روزانہ سماعت چاہتے ہیں۔ کئی 30 دن گزر چکے ہیں، ملزمات نے 5 وکلا کر رکھے ہیں، لیکن کیس نہیں چل رہا۔ چہلم میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے کڑے پہرے۔ سندھ اور پنجاب میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔ لاہور اور کراچی سمیت متعدد شہروں میں جلوس کی گزرگاہوں کے اطراف موبائل سروس معطل۔ سندھ بھر کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں عام تعطیل۔ کراچی میں دن بھر کی گرمی اور حبس کے بعد بارش کا آغاز۔ کلفٹن، ڈیفنس اور مختلف علاقوں میں رمجھم بارشوں کا سلسلہ اگلے 4 سے 5 روز تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں جلد ہر ایک سکرن، بدین مٹی، شہید بے نظیر آباد، بہاولپور اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ مرید کے علاقے سیکھم کے قریب مسافر بس تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ نور مقدم قتل کیس، ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست پر محفوظ فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی نے ضمانت کے لیے رجوع کر رکھا ہے۔ کراچی میں نسلا ٹاور کی عمارت کا حصہ غیر قانونی زمین پر تعمیر کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے نسلا ٹاور نظر ثانی کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ اضافی لیز کا کوئی بھی قانونی جواز نہیں پیش کیا جا سکا، عدالت کا موقف۔ لوکل گورنمنٹ کے بغیر ملکی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بلدیاتی انتخابات پہلے سال نہ کرانا حکومت کی غلطی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اعتراف کر لیا۔ کہا، بلدیاتی نظام کی مخالفت وزرائے اعلیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ ہم افغانستان کی حکومت کو مشورہ دے سکتے ہیں، فیصلے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی کینیڈین ہائی کمشنر سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، افغانستان سے انخلا میں بین الاقوامی برادری کی مدد جاری رکھیں گے۔ عالمی برادری نے انسانی بنیادوں پر افغانستان کی مدد جاری نہ رکھی تو افغان معیشت تباہ ہو جائے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی برطانوی دارالعلوم کی خارجہ اور دفاعی کمیٹیوں کے ارکان سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار انٹر بینک میں امریکی ڈالر 170 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ معاشی ماہرین کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر پہلی بار 40 پیسے اضافے کے بعد 170 کی ریکارڈ سطح تک پہنچا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 60 پیسے اضافے سے 172 کا ہو گیا۔ لیجنڈ کامیڈین عمر شریف ایئر ایمبولینس کے ذریعے امریکہ روانہ ہو گئے۔ اہلیہ زنی عمر بھی ایئر ایمبولینس میں موجود۔ عمر شریف کے بیٹے جواد عمر کا کہنا ہے کہ خاندان کے دیگر افراد دوسری فلائٹ سے امریکہ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو نااہل قرار دینے سے متعلق درخواست خارج۔ سندھ ہائی کورٹ نے PTI رہنما حلیم عادل شیخ کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔ پاکستان میں 12 سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کو ویکسین لگانے کا فیصلہ۔ بچوں کو ویکسین لگانے کے لیے اسکولوں میں خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے اعلان کر دیا۔ فیصلہ NCOC کے اجلاس میں کیا گیا۔ معروف صحافی اور سفارتکار واجد شمس الحسن لندن میں انتقال کر گئے۔ وہ 6 ہفتے سے علالت کے باعث اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مرحوم 2008 میں برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر تعینات رہے۔ PP چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سمیت مختلف شخصیات کی جانب سے اظہار افسوس۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ورلڈ کپ 1992 کے ہیرو انضمام الحق عارضۂ قلب میں مبتلا، لاہور میں انجیوپلاسٹی، ایک اسٹنٹ ڈال دیا گیا، سابق اسٹار بلے باز کی طبیعت اب بہتر ہے۔ افغان صوبے ننگرہار میں دھماکوں کے بعد طالبان کا داعش خراسان گروپ کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن، 80 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ اور عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے 978ویں عرس کی تقریبات کا آج آخری روز، ملک بھر سے زائرین شریک، پنجاب بھر میں آج سرکاری تعطیل۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔